جناب آپ کچھ کہہ رہے تھے، میں نے گستاخی کی تھی. نہیں فیصل تھینک یو. میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب یونٹی بنتی ہے پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان کے اندر کافی معاملات پہ، تو ہمارے حکومت جو ہے یا ہمارے کچھ نادیدہ قوتیں وہ بلوچستان کے اندر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپناتے ہیں. وہ لوگوں کو کسی ایک معاملے پر اکٹھا دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ اس میں پھر آپ کبھی قبائلی تنازعات کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی سیاسی تنازعات کھڑے کر دیتے ہیں، کبھی کچھ سرداروں کو مراحت آفر کر دیتے ہیں، کبھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو مراحت آفر کر دیتی ہیں. اور یہ سلسلہ میرے خیال میں جنرل ایوب خان کے دور سے چلا آ رہا ہے. پھر ضیاء الحق کے دور میں اس کو بڑی وسعت ملی. بلوچستان کے اندر یہ بلڈوزر کے گھنٹے تقسیم کرنے شروع کر دیے گئے، لوگوں کو نوکریاں ملازمتیں ریوڑیوں کی طرح بانٹنی شروع ہو گئیں، لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے گئے. اب بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی پروونشل گورنمنٹ آف بلوچستان میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں پارلیمنٹ رہا ہوں، آئی مائی سیلف بینگ اے پارلیمنٹیرین پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو. میں اس بات کے خلاف رہا ہوں کہ آپ ایک پارلیمنٹیرین کو کیوں فنڈز دیتے ہیں. 14 کروڑ 15 کروڑ ابھی دے رہے ہیں. ہمیں تو خیر کوئی 80 لاکھ کے کروڑ روپے بھی نہیں ملتے تھے سال کے. ایک ایم پی اے ممبر پروونشل اسمبلی کو سالانہ 14 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کہاں پہ ہونی چاہیے. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کو پراپرلی یوٹیلائز ہونا چاہیے. اسی لیے کہ بلوچستان کے اندر ایک طبقہ ہمارے حکمران بنانا چاہتے ہیں جس کو لالچ کے بلبوتے پر بھی تقسیم کرتے ہیں، جس کو خوف کے بلبوتے. ایسے لوگ موجود تو ہیں جیسے کہ پورے ملک میں ہیں. دیکھیں فیصل بھائی، آپ کو نہیں ملتا اتنی لالچ، بڑی لالچ. بہت دل گردے چاہیے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اس لالچ سے، ان مراد سے دور رکھنے کے لیے. وہ آپ کے پاس وہ ویژن، وہ آئیڈیالوجی، وہ فلسفی ہوگی کہ نہیں جی پیسہ نہیں، مجھے عزت چاہیے، مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ پیسہ بھی چاہیے، تھوڑا کم لے لو، تھوڑا کم لگا بھی لو. ہاں لیکن یہ جو ایک لیول کی جو کیٹیگری کے لوگ بنائے گئے ہیں، اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اور بیجا منافع دینا جو سیاستدانوں کو، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی نے بھی بلوچستان کے اندر معاملات کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا نا. تو اب حل کیا ہے؟ کیا یہ حکومت جس نے بلوچستان کے ساتھ بہت لائلٹی شو کی، پریزیڈنٹ صاحب آپ کے پاس گئے، he had a lot of good things to say, are we on the right track now یا نہیں فیصل بھائی، میں I have a great respect and regards for زرداری صاحب. میرے پرسنل دوست کی طرح رہے ہیں، اور بڑے مشکل دنوں میں جب وہ تھے ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے. اور ہم ابھی یقیناً بلوچستان کے لوگ مشکل میں، ان کا دل شاید بلوچستان کے لیے سافٹلی تھوڑا سا دڑکتا ہوگا، نرم گوشہ رکھتے ہیں بلوچستان کے بارے میں. ہی سے بلوچ لیکن فیصل بھائی شاید کی بات اس لیے، لیکن بلوچستان میں جو کہ لوگوں کو جو زخم دیے گئے، بلوچستان کے لوگوں کو جو تکلیفیں دی گئیں، وہ بڑے فاسٹ ٹریک پہ تھی. بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں اور اتنی تیزی کے ساتھ ہوئیں. اور جب آپ بلوچستان کے لوگوں پہ زخموں پہ مرہم رکھنے کی باری آ رہی ہے تو آپ گن کے رکھ رہے ہیں، چن کے رکھ رہے ہیں، انتظار کر کے رکھ رہے ہیں. جو چیز آپ نے جو آپریشن فاسٹ ٹریک پہ ہوا، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ لوگوں کی جو زخموں پہ مرہم رکھنے کا عمل ہے یا بلوچستان کی تکلیفیں اور مشکلیں کم کرنے کا عمل ہے، وہ بھی فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے تھا. جو ابھی بڑا سلو موشن پہ ہو رہا ہے، اگر آپ اس سلو موشن پہ کریں گے، اس کو کوئی ہون نہیں کرے گا، یہ کوئی فیلنگ ڈیولپ نہیں کرے گا. اور یہ کوئی شاید اس ہمدردی کو کوئی کہے گا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کسی نے ہمدردی کی ہے. یہ ایسا ہے جیسے وقت خود ہمارے زخموں پہ مرہم رکھا ہے. ٹائم از اے گریٹ ہیلر. آپ نیگوشیشن کرنا چاہتے ہیں صرف سینٹر کے ساتھ، یہ آپ کا کہنا ہے؟ میرا کہنا ہے اگر اے پی سی میں آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں بوائے کاٹ کریں گے، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. فیصل اے پی سی سے ہم نے اس لیے کہا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو کانفلکٹ ہے وہ اسلام آباد اور بلوچوں کے مابین ہے. کنفلکٹ بٹوین بلوچ اینڈ اسلام آباد. وکٹمز بلوچ ہیں اس وقت، ساری اتھارٹی اسلام آباد کی ہے. ایکٹرز کلیئر کٹ آئیڈینٹیفائی ہونے چاہیے بلوچوں کی طرف سے جو اس وکٹمز ہیں اس اوور آل کانفلکٹ میں. اسلام آباد اور اسٹیبلشمنٹ وہ ایک ایکٹر ہے. یہ دونوں اگر کسی لیول پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کا لانگ ٹرم اور سسٹینیبل جو ہے وہ میرے خیال میں ایک پیس بلڈنگ ہو سکتی ہے، اس پہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. ادروائز اگر آپ اے پی سی بلائیں گے، چوچو کا مربع ہوگا، کوئی 32 جماعتیں بیٹھیں گی جنہوں نے بلوچستان میں کبھی اس کی جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی گرمی، سردی، موسم، ہوا سے بھی واقف نہیں ہے، آپ ان کو بٹھائیں گے اے پی سی میں کہ جی بلوچستان پہ بات کریں، کیا ڈیلیور کریں گے؟ تو وہ مسئلے کو بگاڑنے کا باعث بنے گا، بنانے کا نہیں. ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ جب آپ سسٹم سے باہر ہوتے ہیں، بہت سی جماعتوں نے الیکشن سے بوائے کاٹ کیا اور وہ سسٹم سے باہر رہ گئیں، ان کی غیر حاضری میں تمام فیصلے ہو رہے ہیں. اگر آپ اس نیگوشیشن پہ نہیں جاتے، سو یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی بیسس پہ بہت سے فیصلے ایسے ہو جائیں گے جس کے خلاف آپ کو پھر کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑ جائے گا؟ انفارچونیٹلی ڈپلومیسی رہ جائے گی. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے، آئی انڈرسٹینڈ، ایگری ہونا کیا چاہیے، لیکن اگر آپ نے اس کو نہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا
تو this could become a reason to go against you. If we are not part of any APC, if we are not part of any negotiation process or talks process, اگر کوئی بلوچستان کے بارے میں مثبت حمل ہوتا ہے definitely we will appreciate it. اگر وہ کوئی مستقل بنیادوں پر کوئی بلوچستان کا نہیں نکلتا, کوئی شارٹ ٹرم بلوچستان میں یہ لوگ کوئی پالیسی اس کے لیے یہ لوگ اپناتے ہیں, تو میرے خیال میں اس کو پھر کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. لانگ ٹرم پہ بے شک ہمیں بٹائیں نا. اگر اسلام آباد سنسیئر ہے, بلوچوں کے مطالبات کلیئر ہیں, ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد مطالبات پورے کر لے, ضرورت ہی کیا ایک دوسرے کا وقت ضائع کرنے کا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ مرہم آہستہ آہستہ بڑا سوچ کے لگا نہیں لگا سرکاری ہسپتال کی طرح, سرکار سے بھی کم ہے تھوڑی سی. ٹھیک ہے, ستیلا بھائی جس سے جائیداد کا جھگڑا ہو, چلو وہ کھیلے. گیون دیٹ سچویشن, تو پھر یہ معاملہ سلجھے گا کیسے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد بھی سمپتھیٹک نہیں ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے, اے پی سی جس میں کہ حالانکہ پنجاب سے آپ کی توقعات شاید زیادہ ہوں, وہ بھی آپ کہتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہو ول ٹاک؟ ڈپلومیسی کا پروسیس کہاں سے آئے گا؟ ڈپلومیسی کا پروسیس, فیصل آپ پڑھے لکھے ہیں, میں کسی تھوڑے سے کم پڑھے لکھے دوست کے ساتھ کبھی بات کرتا ہوں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے کہا دنیا میں پاکستان واحد ملٹی نیشنل یا ملٹی ایتھنک کنٹری نہیں ہے. دنیا میں اور بھی بہت سے اس طرح کے ممالک ہیں جن کا اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی سوشل پولیٹیکل ان کا اسٹرکچر ہے. وہاں پر کانفلکٹس ہوئے ہیں, انڈونیشیا میں کانفلکٹ ہوا ہے, افریقن کافی ممالک میں اس طرح کے کانفلکٹس ہیں. انڈونیشیا پہ ہائی پرائس, ایسٹ ٹیمور گیا, لیکن ایسٹ ٹیمور کے پرائس کے بعد جب ان کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی, انہوں نے آچے والوں کے ساتھ ڈیل کیا, انہوں نے نیگوشیٹ کیا. آچے میں عام اسٹرگل 20 سال سے جاری تھا, 11,000 لوگ مارے گئے تھے. 2005 میں انہوں نے کیا کیا؟ That's a bad example, مطلب بڑا غلط میسج نا وہ. کیوں غلط؟ انڈونیشیا والا آپ کہتے ہیں ایسٹ ٹیمور گیا, اس کے بعد ہوش آیا. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسٹ ٹیمور گیا, ہم سے بنگلہ دیش گیا, ہمیں ایک سبق سیکھنا چاہیے. لیکن آچے کو انہوں نے آٹونومی دے دی. آٹونومی بھی کیا ہے وہ اگر آپ کبھی کہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. فن لینڈ کا وہ فارمر پریزیڈنٹ تھا, وہ انوالو ہوا اس میں, اور انٹرنیشنل میڈیشن ہوئی, گارنٹیز ہوئی, اور انہوں نے ریزالو کیا. کینیڈا کے اندر کیوبک کا اور کینیڈین اپنی فیڈرل دوسرے پروونسز کا جھگڑا چل رہا ہے, اس پہ انہوں نے اس کے بعد اس کا وہ ایکسپیرینس ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ بلوچستان کے مسئلے کو پرمننٹلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک ماڈل جو ہے وہ سلیکٹ کرنا پڑے گا. اور ہمارے لوگ ناراض یہ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے سے باہر جا کے بات کرتے ہیں پیرامیٹر سے. دوسری بات جو میں نے ہمیشہ کی ہے, اور ہماری پارٹی بھی اس کا بڑا اسٹرانگ سپورٹر ہے, کہ انٹرنیشنل گارنٹیز یا میڈیشن ہونی چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بیرونی مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں. میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا, وقت کم ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو یہاں لانے میں کیا انٹرنیشنل ایکٹرز انوالو نہیں تھے؟ انٹرنیشنل گارنٹیز نہیں تھی. نواز شریف صاحب ہمارے محترم ہیں, کیا نواز شریف صاحب کو یہاں سے لے جانے اور پھر واپس لانے میں سعودی عرب آج بھی اسلام آباد میں میٹنگز ہو رہی ہیں؟ تو دیکھیں اب جب بلوچ کی باری آتی ہے, لیکن میں اس کا ایک اور پہلو, آئی ایگری, آپ کہتے ہیں کہ انٹرنلی ڈویژنز اتنے ہیں کہ مسٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, اتنا مسٹرسٹ ہے. آئی ریسپیکٹ دیٹ, آئی ریسپیکٹ. اور آپ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیٹر یا آبزرور ہو, یہ بھی آئی ریسپیکٹ. لیکن آخری سوال, وقت جانے کا ہو رہا ہے, کیا یہ فیکٹ یا سیف نہیں ہے اسٹیٹمنٹ یہ دینا کہ یہ جو تمام ڈسپیوٹس ہیں ہمارے, جو ہم ڈویژن جس میں ہم آ گئے ہیں, جس حال میں ہم پہنچ گئے, اس میں بہت حد تک تو آپ نے فرمایا کہ اسلام آباد, ایسٹ انڈیا کمپنی, لیکن اس کے علاوہ انہی بیرونی طاقتوں کا بہت زیادہ ہاتھ نہیں ہے اس ڈویژن کے اندر. اگر ہمارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتوں کا, بالکل, میں کل بھی مجھ سے کسی نے یہی سوال پوچھا, میں نے کہا دیکھو بلوچ بہت سیدھے سادے ہیں, آپ نے خود کا اب سے آگے آپ نے ٹریول نہیں کیا ہے. مینز آف کمیونیکیشن انکلوڈنگ انٹرنیٹ, ٹی وی, ریڈیو, سیٹلائٹ ڈشز, یہ ساری چیزیں کم ہیں. اب بلوچ بیچارہ تو اس سازش کا حصہ نہیں بنا. کوئی ریڈ کارپیٹ ریسیپشن بلوچ نہیں کر رہے ہیں, امریکنز کا, برٹش کا, فرینچ کا, یا اور یہ سارے آتے جاتے اسلام آباد ہیں. اگر ہمارے اسلام آباد کے حکمران ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتے